رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ پیارے ناظرین، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو مجھے بڑی عجیب عجیب چیزیں نظر آتی تھیں۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو ایک بادل کا سایہ میرے اوپر آ جاتا اور مجھے دھوپ بالکل محسوس نہ ہوتی۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں کی طرف جاتی تو رستے کے درخت اپنی ٹہنیاں میرے سامنے جھکا دیتے جیسے مجھے سلام کر رہے ہوں۔ میں حیران ہوتی کہ یہ سب صرف میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ جب میں زمزم کے کنویں کے پاس پہنچتی تو نیچے کا پانی اپنے آپ اوپر آ جاتا، پھر میں اپنے ہاتھوں سے ہی بالٹی پکڑ کر پانی نکال لیتی۔ مکہ کی عورتیں مجھے کنویں کے پاس روک لیتی اور جانے نہ دیتی۔ وہ کہتی، اے آمینہ، تم تھوڑی دیر اور یہیں کھڑی رہو، ورنہ تمہارے جانے سے پانی واپس نیچے چلا جائے گا اور ہمیں پانی بھرنے میں بہت مشکل ہوگی۔ اسی طرح حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں سنا کرتی تھی کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو بہت تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، کبھی ہاتھ پاؤں میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی الٹی، کبھی بخار اور کبھی چڑچڑاپن۔ یہ ساری باتیں سن کر میں سوچتی کہ عجیب ہے، مجھے تو پورے 9 مہینوں میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، یہاں تک کہ جب تک میرا بچہ میرے پیٹ میں رہا مجھے سر میں درد تک نہ ہوا۔ حضرت آمینہ کو عجیب عجیب خواب بھی آتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب میں رات کو سوتی تو مجھے خواب آتا کہ میرے جسم کے اندر سے ایک نور نکلا ہے اور اس نے پوری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ یقیناً کوئی عام انسان نہیں ہے۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی ماں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں تھے تو ایک روز آپ کی دادی نے آپ کے دادے کو اشارے سے بلایا اور کہا، آپ کو معلوم ہے یہ بہو آمینہ بہت مہنگا عطر لگاتی ہے، میں تو پریشان ہو چکی ہوں، آپ ذرا آمینہ سے اس بارے میں پوچھئے۔ یہ سن کر آپ کے دادا نے کہا، اس بارے میں تو ہی پوچھ لیتی، تو نے کیوں نہیں پوچھا؟ تو آپ کی دادی نے کہا، میں نے کئی مرتبہ کوشش کی لیکن جب بھی آمینہ کے سامنے جاتی تو اس کا نورانی چہرہ دیکھ کر خاموش ہو جاتی۔ آمینہ کے چہرے پر اتنی چمک آ گئی میں کچھ پوچھ ہی نہیں پاتی، آپ ہی جا کر پوچھ لیجئے۔ یہ سن کر آپ کے دادا نے کہا، تو عورت ذات ہے، گھر میں رہتی ہے، لیکن میں مرد ہوں، گھر سے باہر نکلتا ہوں، مکہ میں قریش کا سردار ہوں، جو بھی مجھ سے ملتا ہے پوچھتا ہے، اے عبد المطلب، تمہارے گھر سے اتنی عطر کی خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ اور ہاں، ایک عجیب بات یہ ہے کہ عطر کی خوشبو وہیں سے آتی ہے جہاں آمینہ جاتی ہے۔ اگر آمینہ رسوئی میں جاتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے، اگر غسل خانے جاتی ہے تو خوشبو وہیں سے آتی ہے۔ اور یہ کوئی معمولی عطر نہیں، نہ عراق نہ مصر کا، یہ تو کوئی خاص ہی عطر ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے ہمت کی اور آمینہ کو بلا کر کہا، بیٹی آمینہ، تجھے پتا ہے میں قریش کا سردار ہوں، خانہ کعبہ کا متولی ہوں، بڑی عزت والا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں لوگ پوچھتے ہیں، اے عبد المطلب، تیرے گھر سے عطر کی خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ بیٹی، میں تو عطر نہیں لگاتا، تیری ماں بھی عطر نہیں لگاتی، تو یہ عطر کہاں سے لاتی ہے؟ یہ سن کر حضرت آمینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولی، ابا جان، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے ساری زندگی کبھی کوئی عطر نہیں لگایا، مجھے اچھے اور برے عطر کی پہچان بھی نہیں، میں نے آج تک کسی عطر والے سے عطر نہیں خریدا، مگر ابا جان، میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتی ہوں۔ پھر حضرت آمینہ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور کہا، ابا جان، یہ سب اس آنے والے مہمان کی برکت ہے، آپ نے تو صرف خوشبو محسوس کی ہے، اگر میں آپ کو اور بھی باتیں بتا دوں تو آپ مجھے دیوانی کہیں گے۔ یہ سورج کئی بار مجھے سلام کرتا ہے، یہ چاند کئی بار مجھے سلام کرتا ہے، اور یہی نہیں، جب بھی میں سوتی ہوں تو ایسی ایسی عورتیں میرے سامنے کھڑی ہوتی ہیں جنہیں نہ میں نے نہ کبھی آپ نے دیکھا ہے، وہ عورتیں میرے اوپر ہوا کرتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا
حضرت عبد المطلب دن رات کعبے کے پاس جا کر کعبے کا غلاف پکڑ کر رو کر دعا کرتے، اے اللہ میرا بیٹا عبد المطلب اس دنیا میں نہیں رہا مگر اس کے گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، یا اللہ اس بچے کی حفاظت فرما اور میرے عبد المطلب کی نسل باقی رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے چچا اس انتظار میں رہتے تھے کہ ان کے بھائی عبداللہ کے گھر بچہ کب پیدا ہوگا۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی آنے والا ہوگا تو اس کی پیدائش سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک لال ستارہ چمکے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش میں 10 دن باقی تھے تو آسمان پر وہی لال ستارہ نکل آیا۔ اسے دیکھ کر یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ان کے عالم نے سب یہودیوں کو جمع کیا اور کہا، دیکھو آسمان پر لال ستارہ چمک رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آخری نبی آنے والا ہے۔ جاؤ اور معلوم کرو کہ اس وقت مدینہ منورہ میں کس کے ہاں لڑکے کی پیدائش میں 10 دن باقی ہیں۔ یہودی مدینے گئے اور معلوم کیا تو بہت سی عورتیں حاملہ تھیں مگر کسی کا وقت قریب نہیں آیا تھا، کسی کے 2 مہینے باقی تھے، کسی کے 4۔ وہ عالم اس کے پاس لوٹے اور کہا، مدینہ میں ایسا کوئی بچہ بھی پیدا ہونے والا نہیں۔ عالم نے جواب دیا، اب مکہ جا کر دیکھو۔ سارے یہودی مکہ پہنچے اور معلوم کیا کہ وہاں کن گھروں میں پیدائش ہونے والی ہے۔ لوگوں نے بتایا، ہاں یہاں مکہ میں 5 عورتیں ہیں جن کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ یہودیوں نے کہا، نہیں، ہمیں ایسے بچے کی پیدائش کی خبر چاہیے جس کا باپ پہلے ہی انتقال کر چکا ہو۔ لوگوں نے بتایا، ہاں عبد المطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے، اس کے بچے کا باپ عبداللہ کچھ مہینے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے۔ سن کر یہودیوں کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ روتے چلاتے اپنے عالم کے پاس پہنچے اور بولے، ہائے افسوس، آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ والوں کو مل گئی۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور آخر وہ دن آیا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا، جس کا انتظار آسمان، زمین، پرندے اور ہر مخلوق کر رہی تھی۔ اور پھر وہ گھڑی آئی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے پوری دنیا بنائی گئی۔ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید یہ دنیا بھی نہ ہوتی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے لیے چاند 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی خاطر سورج کو اپنی جگہ پر روک دیا گیا۔ اللہ نے حکم دیا، اے سورج ابھی مت ڈوبنا، کیونکہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی عصر کی نماز ادا نہیں کی۔ آج اسی بچے کی پیدائش ہوئی جس کے پاس پوری زندگی میں جبرائیل علیہ السلام 26,000 بار تشریف لائے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں ہلکا سا درد ہوا۔ انہیں محسوس ہوا شاید آج میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ انہوں نے حضرت عبد المطلب کو یہ خبر دی۔ حضرت عبد المطلب نے محلے کی دائی حضرت شفا کو بلا کر کہا، آج رات تم آمینہ کے ساتھ ہی رہو کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی گئی۔ چاند خاموش ہو کر بادلوں میں چھپ گیا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں، جس رات میرے گھر بچے کی پیدائش ہوئی اس وقت غربت کا یہ عالم تھا کہ چراغ میں تیل جلانے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ یہی وہ غربت کی رات تھی جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس رات حضرت عبد المطلب اور اس کے سارے بیٹے گھر کے باہر بیٹھے رہے۔ وہ سوچتے رہے کہ اگر عبداللہ کی بیوی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا تو ہم فوراً علاج کا انتظام کریں گے۔ پوری رات کوئی نہیں سویا۔ رات ڈلتی جا رہی تھی۔ چاند خاموش ہو کر ڈوب چکا تھا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ گھر کے اندر بھی اندھیرا، گھر کے باہر بھی اندھیرا۔ سحری کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت آمینہ کے پیٹ میں تیز درد اٹھا اور وہ سمجھ گئیں کہ اب پیدائش کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے دائی شفا کو آواز دی، مجھے درد ہو رہا ہے۔ 1 گھنٹہ پیدائش کو لگا۔ پھر صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر 3 بڑی عجیب نشانیاں سامنے آئیں جنہیں دیکھ کر دائی شفا بھی حیران رہ گئی۔
پہلی چیز، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناک ماں کی آنت سے جڑی ہوتی ہے، مگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک ماں کی آنت سے بالکل الگ تھی۔ دوسری چیز، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سی گندگی نکلتی ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ان کے ساتھ گندگی کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ تیسری چیز، جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ختنہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی ہو چکا تھا، دنیا میں آپ کا ختنہ نہیں کیا گیا۔ یہ تین باتیں دیکھ کر دائی شفا گھبرا گئی اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بولی، اے آمینہ، میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ پھر حضرت شفا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر ایک طرف زمین پر لٹا دیا۔ جیسے ہی انہوں نے لٹایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک کروٹ بدلی اور گھٹنوں کے بل جھک کر سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے 15 منٹ تک سجدے میں رہے۔ پھر آپ نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور ساری دنیا کو بتا دیا کہ اے لوگو، اس دنیا کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب میں نے اپنے بچے کو گود میں لیا تو اچانک دیکھا کہ آسمان کے ستارے زمین کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر اچانک ایک بادل کا سایہ میرے کمرے کے اندر آیا اور میری گود سے میرا بچہ اس بادل کے سائے میں غائب ہو گیا۔ بادل کے اندر سے ایک آواز آئی، اے جبریل علیہ السلام، اس بچے کو پوری دنیا کے چکر لگاؤ، اسے سارے نبیوں کی خوبیاں عطا کرو، اسے یوسف کی خوبصورتی دو، ایوب کا صبر دو، ابراہیم کی دوستی دو اور داؤد کی میٹھی زبان دو۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، تھوڑی دیر بعد وہ بادل کا سایہ ہٹ گیا اور میں نے دیکھا کہ میرا بچہ پھر میری گود میں لیٹا ہوا تھا۔